فرماتے ہیں انسان کہتا ہے نا کہ بھائی وہ تو ٹھیک ہے جو واقعہ ہونا تھا ہو گیا, اب تو نہیں کوئی ایسا سیلاب آ رہا نا, اب ہم کیوں اللہ کی فرما برداری کریں, اب ہم کیوں نظر کی حفاظت کریں, اب ہم کیوں نماز پڑھیں, اب ہم کیوں اللہ کی مان کے چلیں, اب ہم کیوں پیغمبروں کو فالو کریں, اب تھوڑی کوئی سیلاب آ رہا ہے, وہ آ گیا ونس اپون اے ٹائم. اللہ فرماتے ہیں اب سیلاب نہیں آئے گا, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, اب ایک سور پھونکا جائے گا, ایک سور نفخۃ واحدہ, صرف ایک ہوگا وہ. اب ایسے نہیں آئے گا کہ یہاں سے سیلاب, وہاں سے طوفان, یہاں سے, حجت اللہ کی بندوں پہ تمام ہو چکی ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, فرمایا کہ بس اب اس وقت کا انتظار کرو, سور میں ایک زوردار پھونک پھونکی جائے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا, اس آواز کی ایسی طاقت ہوگی. فَدُّكَّتَا, ان کو کوٹ دیا جائے گا, دَكَّةً وَاحِدَةً, ایک ہی دفعہ میں. جیسے پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا نا, ماں کے پیٹ میں 9 مہینے لگتے ہیں بچہ بننے میں, پھر دنیا میں آتا ہے, پھر ہوتے ہوتے 30-40 سال کے بعد جا کر انتہا کو پہنچتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جب میں دوبارہ پیدا کروں گا تو اتنا لمبا پروسیس نہیں ہوگا, بلکہ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا, اچانک یہ سارے کے سارے ان کے ذرات جہاں جہاں دنیا میں گئے ہیں یہ جڑ کے انسان بن کے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے, چند سیکنڈوں کے اندر یہ کام ہوگا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے, اس لیے اس دنیا سے زیادہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم پر بھی موت آئے گی اور اس کائنات پر بھی موت آئے گی. آپ جو مرضی ترقی کر کے جہاں تک بھی پہنچ جائیں, بالآخر جیسے وہ سائنسدان جو آرم اسٹرانگ جو چاند پہ پہنچا, ٹھکانہ اس کا بھی قبر ہی ہوا بالآخر. تو یہ کائنات ترقی کرتے کرتے جہاں تک بھی پہنچے گی, اللہ یہ بتا دے گا کہ یہ ہے مسافر خانہ, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے سیلاب آتے رہے ہیں نا, تو اب بڑی قیامت آئے گی اور یہ زمین آسمان کو میں توڑ کے بالکل برابر کر دوں گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, قرآن کہتا ہے چٹیل میدان بنا دوں گا میں. آپ پہاڑوں کی طرف جاؤ نا کبھی, جب آپ اسلام آباد سے آگے جاتے ہیں نا تو پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, پھر ایسے پہاڑ کے ہر اگلا پہاڑ پچھلے پہاڑ سے اونچا ہی ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے یہ کب جا کے ختم ہوگا, گلگت کی طرف جائیں, کوہستان کی طرف جائیں, ایک پہاڑ کے اوپر دوسرا پہاڑ, پھر اس کے اوپر تیسرا پہاڑ. میں 10-12 سال پرانی بات ہے, داریل گاؤں جس کے میں نے بلاگ نہیں بنایا تھا, وہاں سے ہم گلگت کی طرف جا رہے تھے. بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں, یعنی بائی روڈ جا رہے تھے, تو پہاڑ پہ پہاڑ, پہاڑ پہ پہاڑ. میں نے ان سے کہا یار یہ کیا ہے, یہ ایسے ڈرونے نا, اور رات کا وقت تھا, سردی بھی تھی ٹھیک ٹھاک. آگے مجھے ایک نظر آیا بادل, میں نے کہا یار یہ کالی گھٹا آ رہی ہے نا, اتنا اونچا بادل نظر آیا. وہ جب ہم نے تھوڑی روشنی ماری تو پتا چلا یہ بھی پہاڑ ہے, یہ بادل نہیں ہے, وہ ننگا پربت کی پہاڑیاں ہیں, وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا. اتنے اونچے اونچے پہاڑ. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو اتنے وزنی پہاڑ زمین پہ, اچھا پہاڑ جو ہے نا جتنا زمین سے اوپر ہوتا ہے اتنی ہی اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے, یہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں باقاعدہ, اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے. جو قرآن نے کہا نا کیل کی طرح گاڑ دیا ہے, تو کیل کا اوپر حصہ کم ہوتا ہے, اندر حصہ زیادہ ہوتا ہے, تو ایسے اللہ نے کیلوں کی طرح گاڑا ہوا ہے ان کو. تو اتنے اونچے 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 پہاڑ ایسے ڈرونے کھانے والے نہیں ہوتے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, ایک زوردار آواز ہوگی اور یہ سارے, تو سوچو وہ پاور کتنی, آواز سے کسی چیز کو توڑنا پھوڑنا آسان. آپ جتنا زور سے چیخیں, آپ جتنا گلا پھاڑ کے بات کریں, شیشہ نہیں ٹوٹے گا اس سے. آپ جائیں نا کسی شیشے کے پاس جا کے ہاں ہو کرتے رہے, معمولی سا کانچ بھی نہیں ٹوٹے گا, آپ کا گلا پھٹ جائے گا, ٹھیک ہے نا. بیوی پریشان ہو جائے گی, کیا ہو رہا ہے بھائی تجھے, چیزیں نہیں ٹوٹیں گی. آپ کی بیگم بھی چیختی ہوں گی, کبھی ٹوٹا کچھ؟ سبھی چیختے ہیں آج کل, مرد بھی چیختے ہیں, عورتیں بھی چیختی ہیں, بچے بھی چیختے ہیں. گھروں میں ماحول ہی ماشاءاللہ یہی چل رہا ہے چیخو پکار کا. برداشت تو مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ ہو گئی ہے. تو لیکن اٹھا کے توڑنا پڑتا ہے غصے میں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے چیخنے سے گلاس خود ہی غصے میں ٹوٹ گیا, بھائی یار یہ کیا ہو گیا, تو بہت غصہ آ رہا ہے آج, تو صاحب کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے. لیکن آپ اس فرشتے کی طاقت اور پاور کو سوچیں کہ جو آواز لگائے گا. ہم پڑھتے ہیں نا کہ فرشتے نے آواز ماری اور قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو ایک قوم کے کلیجے پھٹے ہیں. ایسی زوردار فرشتے کی آواز ہوگی
کہ یہ اتنے بڑے بڑے ماؤنٹ ایورسٹ کی پہاڑیاں، K2 کی پہاڑیاں ایسے دھماکے سے پھٹیں گی یہ، اور فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، ایسے زمین کو اللہ ہموار کر کے چٹیل بنا دے گا، اتنی بڑی تباہی آئے گی۔ تو اللہ کی قدرت تو بھائی ابھی ہم نے دیکھی ہے نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ نہیں، یہ اتنی زیادہ فری کرانے کی چیز نہیں ہے دنیا، جتنا تم نے، ہم لوگوں نے بہت زیادہ لفٹ کرایا ہوا ہے دنیا کو۔ دیکھو جب کوئی آدمی آئے جس کی ویلیو زیادہ نہ ہو اور کوئی بہت بڑا آفیسر اس کو لے کے اپنے ساتھ گھومنا شروع کر دے، مثال کو کوئی بلڈر آیا، اور وہ بلڈر کیا ہے، آپ خود بہت بڑے بلڈر تھے، بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں، ابھی بینک پلازا آپ نے بنایا، اور جناب وہ اسلام آباد میں بڑی بڑی بلڈنگیں آپ بنا رہے ہو، اتنے میں ایک شخص آیا جو چھوٹے چھوٹے مکان بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی بلڈر ہے ظاہر ہے بیچارہ، وہ 2 کمروں کے پروجیکٹ لیتا ہے اور 10 سال میں وہ بناتا ہے بیچارہ۔ اب بڑا بلڈر آیا، اس چھوٹے بلڈر، اس کو نہیں پتا یہ بلڈر چھوٹا ہے، اس کو بڑا پروٹوکول ہے، سر آپ مجھے بھی مشورہ دیجئے، سر آپ بتائیے چائے پیئیں گے کیا پیئیں گے، بیٹھے گے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی فلم ہے۔ تو لوگ کہیں گے بھائی تو اس کو کچھ ضرور سے زیادہ ہی لفٹ کرا رہا ہے، یہ اتنا لفٹ کے قابل، بولتے ہیں نا ایسے موقع پہ، ابے بھائی تو کیوں اس کو پھلترو کی طرح چپکایا ہوا تو نے اس کو، اتنا ٹھیک ہے چائے پی لو، مسلمان ہے، انسان ہے، اتنی بڑی فلم نہیں ہے جتنی آپ اس کو سمجھ رہے ہو۔ ہم ہر موقع پہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اتنا کیوں اس کو۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے ایک دوست کو اپنے ساتھ چپکا لیا، گھر بھی لے کر آ رہے ہیں، چائے بھی پلا رہے ہیں، ان کے گھر والے بیزار ہو گئے، یار تو جب بھی آتا ہے پھلترو کی طرح اس کو لے کر آتا ہے گھر میں، اور سب گھر والے ریزرو ہو جاتے تھے نا یہ کہ جی ان کے گیسٹ بیٹھے ہوئے۔ تو مجھے یاد ہے وہ کسی نے اس کو تانا دیا، بھائی تو یہ اتنی بڑی فلم نہیں ہے جتنا تو نے اس کو اپنے ساتھ چپکایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، دوست ہے اس کو گھر سے باہر رکھ، اتنی بڑی فلم نہیں ہے، یا تو اس نے تیرے لیے جان قربان کی ہوتی ہے، تیرے بزنس کو رن کیا ہوتا ہے، ویسے ہی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے دوستی ہو گئی، تو وہ گٹر کے ڈھکن پہ ملا کرو، وہیں چائے پلا کے پتلی گلی سے رخصت کر دیا کرو۔ ابا نصیحت کر رہے ہوتے ہیں نا بیٹے کو کہ ابے تو نے کیا دوست پال کے تو گھر میں لا کے ساری فریج کی چیزیں اس کو کھلا دیتا ہے تو گھر میں لا کے۔ تو بالکل قرآن و سنت بھی ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو دنیا کو تم نے اپنا باپ بنا لیا ہے نا، اور کامیابی ناکامی کا معیار اس کو سمجھ لیا ہے، تو اتنا فری کھنانے کی ضرورت نہیں، تم بھی مرو گے، چیزیں بھی ختم ہوں گی، اور سیلاب بھی آئیں گے، زلزلے بھی آئیں گے، ایکسیڈنٹ بھی ہوں گے، موتیں بھی ہوں گی، کورونا بھی آئے گا، اور بہت کچھ آئے گا، اور بالآخر اللہ اس دنیا کی بے ثباتی دکھانے کے لیے ایک دن ایک دھماکے کے ساتھ ایک یکلختی پوری دنیا کو تباہ کر دے گا۔ بالکل ساری انسان کی جو آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچی ہوئی ترقی، وہ دھڑام سے ایک دھماکے کے ساتھ نیچے آ کے ختم ہوگی۔ جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گیا تھا نا، اسی طرح پوری زمین کو اللہ ہلاک کر دے گا۔ تو اصل بار بار قرآن بتانا چاہ رہے اصل کیا ہے، آخرت۔ تو مرنے سے پہلے یہ سمجھ میں آ جائے، عقل مندی کی بات ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا تو مرنے کے بعد سمجھ میں تو آئے گا مگر فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بوڑھے آدمی کو کسی نے، ان کو خشک میوہ کھانے کا بہت شوق تھا نا، خشک میوہ کھانے کا بہت شوق تھا، لیکن پیسے نہیں تھے، بیچارہ غریب آدمی تھا۔ تو پیسہ اکثر لوگوں کے پاس بڑھاپے میں آتا ہے ٹھیک ہے نا، جب بوڑھے ہو گئے، دانت ختم ہو گئے، تو اللہ نے پیسہ دیا، تو اب وہ کہہ رہا ہے یار جب دانت تھے تو بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اب بادام تو آئے ہیں لیکن چبانے کے لیے منہ میں دانت ہے نہیں۔ تو جب مرنے لگو گے نا میرے بھائی تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن انسان کہے گا، اللہ کہیں گے کہ جب تک میں نے دکھایا نہیں تھا توبہ کا موقع تھا، اب دکھا تو دیا ہے، ایمان تو لے آؤ گے سب، لیکن اب عمل کا موقع ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جلدی سے سوال کے جواب دے دوں میں۔ مفتی صاحب، صلاۃ الحاجہ کی نماز کا افضل وقت کون سا ہے؟ صلاۃ الحاجت کوئی الگ سے نماز نہیں ہے شریعت میں، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو، بس اسی کو صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے، کبھی بھی مانگ لو۔ کیا یہ بھائی یہ کسی کی خاص کے بارے میں نہ پوچھا گیا۔ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ اگر پیدائش کے دوران بچے کی ڈیتھ ہو جائے تو کیا اس بچے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ اگر زندہ پیدا ہوا تو نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اور نام بھی رکھا جائے گا۔ بکرے کا صدقہ کرنے میں اس کا خون گھر میں رنگنا جائز ہے یا نہیں؟ بکرے کا صدقہ ہی نہیں ہے اسلام میں کوئی، یہ جو کاٹ کے بکرا صدقہ کرتے ہیں نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ بار بار یہ بات سمجھا چکا ہوں، دیکھو اسلام میں صدقہ ہے، بکرا نہیں ہے۔ صدقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غریب کی حاجت کو پورا کرنا۔ تو وہ بکرے سے زیادہ ہوتی ہے یا پیسوں سے زیادہ ہوتی ہے؟ 25,000 کا بکرا کاٹ کے گوشت کھلاؤ گے، اس سے بہتر نہیں ہے 25,000 اس غریب کو دے دو؟ کیا خیال ہے بھائی؟
لیکن بکرا کاٹ کے دے رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خون بہانے سے بلائیں ٹلتی ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے, کوئی بلائیں نہیں ٹلتی. جانور کا قتل کرنا بھی ناجائز ہے شریعت میں, جب تک کوئی ضرورت نہ ہو. ضرورت ہوتی ہے گوشت کھانا ہے, تو اگر غریب آدمی کو بکرے کا گوشت کھانے کا شوق ہے اور آپ چاہتے ہو کہ اس کو صدقہ کرنا ہے کیونکہ اس غریب کو بکرا کھانے کا بہت شوق ہے, اور وہ تو غریب کیوں ہے بھائی؟ کبھی آپ نے کسی فقیر کو دیکھا کہہ رہا ہے اللہ کے نام پہ 3 پیزے کھلا دے مجھے؟ کبھی دیکھا کسی غریب کو؟ آپ کہہ گا تو غریب آدمی تو پیزے مانگ رہا ہے. اللہ کے نام پہ روٹی دے دے, وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے نام پہ پیسے دے دے, روٹی دے دے, چاول کھلا دے, کھانا کھلا, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نام پہ تو ایک پیپسی پلا دے یار مجھے, تو اس کا مطلب بھائی یہ غریب آدمی نہیں ہے. تو بکرا غریب بھی کھا سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے غریب کو بکرے کا گوشت ہی کھلانا ہے, پہلے تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ بکرے کا گوشت جتنے کا آئے گا اس میں گائے کا گوشت ڈبل آ جائے گا, تاکہ وہ پورا مہینہ کھا لے گا. وہ آپ گائے کا کیوں نہیں کھلا رہے؟ پہلی بات تو کیش رقم کیوں نہیں دے رہے اس کو؟ ایک بات آپ کہہ سکتے ہو کہ جی کیش رقم میں بعض دفعہ غریب لوگ پان گٹکے میں اڑا دیتے ہیں. وہ ایسے غریب بھی ہیں ان کو پان گٹکے کا شوق روٹی سے بھی زیادہ ہوتا ہے, وہ گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتے. تو چلو پھر راشن ڈال دو ان کے گھر میں, جتنے کا بکرا آئے گا اس میں پورے 2 مہینے کا راشن آ جائے گا, پورے 2 مہینے کی ضرورت پوری ہوگی. آپ کہتے ہو نہیں بھائی, میں نے بیچارے نے ہو سکتا ہے کئی ہفتوں سے گوشت نہ کھایا ہو نا, تو پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے بھائی راشن زیادہ ضروری ہے یا گوشت زیادہ ضروری ہے؟ لیکن چلو آپ کو گوشت ہی کھلانا ہے تو پھر گائے کا کھلاؤ. گائے کا گوشت میں پروٹین بھی زیادہ ہوتے ہیں, طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے. باہر ملکوں میں گائے کا گوشت بکرے سے زیادہ مہنگا ہے. گائے کا گوشت پروٹین زیادہ ہے, اس میں آئرن زیادہ ہے اس کے اندر. لیکن اور آپ کہہ سکتے ہو غریب لوگ بیمار کم ہی ہوتے ہیں کیونکہ محنت زیادہ کرتے ہیں نا, گائے ہضم بھی کر لیں گے وہ. تو گائے کا گوشت کھلاؤ آپ. لیکن نہیں جی چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں, ہم نے گائے کا گوشت بھی نہیں کھلانا جی, ہو سکتا ہے بیچارے کو بکرا ہی کھانے کا دل چاہ رہا ہو, تو پھر گوشت خرید کے کھلاؤ, وہ سستا پڑتا ہے بنسبت بکرا خرید کے کاٹنے کے. آپ بکرا خرید کے کاٹ کے جب گوشت کھلاؤ گے وہ مہنگا پڑے گا, اور دکان سے گوشت خرید کے کھلاؤ گے وہ سستا بھی پڑے گا اور آپ کی مرضی کا گوشت بھی ہوگا. اس کو پٹ کھانے کا شوق ہے پٹ کا گوشت کھلا دو, اس کو چانپے کھانے کا شوق ہے چانپے کھلاؤ, بلکہ آپ اس کو ہوٹل میں لے جا کے چانپے پکی پکائی کھلاؤ. آپ اس کو چل بھائی غریب آج تو تیرے کو چانپے کھلاتا ہوں میں. لیکن آپ پھر بھی کیا کر رہے ہو؟ بکرا کاٹ رہے ہو. تو یہ غلط تصور ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بکرا کٹنے سے بلائیں ٹلتی ہیں, یہ صدقہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا اسلام میں. بکرا وہ صدقہ کرے جس آدمی کو یہ خیال ہو کہ یار میرے لیے بکروں کا بزنس ہے, تو میں صدقے میں, جیسے کسی کا آٹے کا بزنس ہوتا ہے, کہتا ہے پیسے نہیں لو آٹے کی 2 بوریاں لے جاؤ, وہ سمجھ میں آتی ہے بات. بعض لوگوں کا ہوتا ہے شہد کا کاروبار ہے, وہ کہتے ہیں یار ہم جو ہے نا اسی شہد میں سے صدقہ کریں گے, بس ہم الگ سے نہیں. جیسے سونے کا سونار بعض دفعہ کہہ رہے تو چلو 2 بالی اللہ کے نام پہ ہم نے صدقہ کر دی. یا کسی کا نہاری کا ہوٹل ہے تو 1 دیگ ہم نے نہاری ہی میں سے صدقہ کر دی. تو کسی کا بکرے کا بزنس ہے, وہ کہے یار میرے لیے بکرا آسان ہے, چل بھائی یہ 10 بکرے میرے پاس, 1 اللہ کے نام پہ میں نے صدقہ کر دیا. یہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ نارمل آدمی کا بازار جا کے پراپر بکرا خرید کے کاٹ کے اس کو صدقہ کرنا یہ بدعت ہے, کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بکرے کے کاٹنے کو کیا سمجھ رہے ہو؟ عبادت. تو یہ غلط ہے. بکرا کاٹنا 3 موقع پہ عبادت ہے, اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے. نمبر 1 بقرعید کے موقع پہ, نمبر 2 عقیقے کے موقع پہ, نمبر 3 حج عمرے کے موقع پہ. اس کے علاوہ اگر آپ نے بکرا کاٹا تو اگر بھوک لگ رہی ہے دعوت کرنی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو خام خمیں بکروں پہ ظلم, وہ بھی آخر انسان ہے. سمجھ آ رہی نا, وہ بھی آخر یعنی اس معنی میں کہ زندہ چیز ہے, اس کو بھی جینے کا حق ہے. اس کو تو 2 دانت ہونے سے پہلے ہی کاٹ دیتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے یہ کام نہ کیا کریں, بکرے نہ کاٹا کریں, صرف بقرعید پہ کریں اور حج پہ کریں اور عقیقے پہ کریں, بس اس کے علاوہ بکرا نہیں کاٹا جائے گا. اور پھر یہ صدقے کے بکرے دیکھو جو, اچھا اس کے اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ جب شریعت نے بکرا کاٹنے کو عبادت قرار نہیں دیا اور آپ پھر بھی کاٹو گے تو اس سے بکرے کی جو مارکیٹ ویلیو ہے, جو نیچرل ہونی چاہیے تھی, وہ نیچرل نہیں رہے گی. دیکھو حدیث میں آتا ہے ان اللہ هو المسعر, اللہ خود چیزوں کے نرخ متعین کرتے ہیں. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا اللہ اس کو زیادہ پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ سستی ہو. جیسے پانی اللہ نے سستا رکھا ہوا ہے نا,
بارشیں برس رہی ہیں, کنویں سے ضرورت زیادہ ہے, اگر پانی کا ایک گلاس 25 روپے کا ہو جائے تو غریب تو بیچارہ مر جائے. تو اللہ نے اس کو کنٹرول خود اللہ نے کی, یہ گورنمنٹ نہیں کر رہی, یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. اللہ پانی زمین میں محفوظ کر لیتا ہے. اس کے بعد ہے روٹی, انسان کی بنیادی ضرورت ہے, تو گندم اتنی پیدا ہوتی ہے کہ اس کے ریٹ خود بخود متعین. ہاں اس میں انسان اگر ذخیرہ اندوزی شروع کر کے ریٹ بڑھا دے تو وہ انسان کی طرف سے ایک ظلم اور زیادتی ہے. تو اسی طرح گوشت کی بھی اللہ کی نظر میں ایک قیمت ہونی چاہیے. فطرت کہتی ہے کہ اتنی ویلیو ہو, اس حساب سے بکرے پیدا ہوتے ہیں, اس حساب سے بچڑے پیدا ہوتے ہیں کہ بقرعید میں اتنے کٹیں گے بھی, اس کے بعد بھی سال میں گوشت ان کو ملتا رہے گا. تو جب جیسے جیسے جس کو ضرورت ہوگی گوشت کی وہ کاٹ کے کھا جائے گا. تو اس حساب سے بکرے پیدا ہوتے ہیں. اب آپ نے بس بکروں کو مصنوعی طور پہ کاٹنا شروع کر دیا صدقے کے نام پہ. نیڈ نہیں ہے معاشرے کو, نہ غریب کو چاہیے, غریب کہہ رہا ہے مجھے آٹا چاہیے, دال چاہیے, آپ نے کہا نہیں بکرا کاٹ کے دوں گا. اب جو بکرا کٹے گا تو یہ کٹنے سے بکروں کی مارکیٹ میں قلت ہوگی اور بکروں کی قیمت اوپر جائے گی, اور یہ اوپر جانا نیچرل نہیں ہوگا. تو یہ بڑا نقصان ہے کہ غریبوں کو تو بکرے کی بریانی کھلا رہے, اور جس کمبخت نے اپنے پیسوں سے خرید کے کھانی ہے وہ کہہ رہا ہے یار اتنا ریٹ اوپر چل. بہت سے مریضوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے بکرا کھانا ہے, بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں نا, کہ آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا. وہ بکرے کی قیمت سن کے ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, کہتے ہیں گائے کھانے سے اتنا بی پی ہمارا ہائی نہیں ہو رہا تھا جتنا بکرے کی قیمت سن کے ہو رہا ہے. تو یہ جو بکرے کے ریٹ اتنے اوپر گئے ہوئے ہیں, گورنمنٹ پر لازم ہے کہ وہ صدقے کے بکروں پر پابندی لگائے تاکہ یہ ریٹ نیچے آئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور صدقے کے بکروں کی حالت دیکھو آپ جا کے, اتنے معصوم بیچارے چھوٹے چھوٹے, ان پہ صدقہ کرنے کا دل کرتا ہے انسان کا. میں نے تو کئی دفعہ ارادہ کیا جو پنجروں میں بند ہوتے ہیں نا, یار 5 روپے کی گھاس خرید کے ان کو کھلا دو, ثواب ملے گا. تو یہ ظلم ہے, خام خام ہے, فضول. اچھا بھائی, استاد جی مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ہماری یونیورسٹیوں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے یار؟ ہیپ ٹویٹر کیا کرتے تھے, واللہ عالم, سمجھ میں نہیں آ رہی لکھا ہوا کیا ہے. ایزی پیسہ اکاؤنٹ والے فری منٹس دیتے ہیں, اگر اس کو استعمال نہ کریں تب بھی یہ سود ہوگا یا نہیں؟ اکاؤنٹ کھول کے آپ 1000 روپے رکھوا دیے, 2000, اس کے عوض میں جو بھی پروفٹ ملے گا نا آپ کو وہ سود میں آئے گا, بشرطے کہ آپ کی اصل رقم محفوظ رہے. ہوتا ہے نا جب چاہیں آپ اصل رقم نکال لیں. تو سود اس لیے کہ آپ نے 2000 ان کے پاس, ان کو آپ نے قرضہ دیا, اس کے بدلے میں آپ کو وہ نفع دیتے ہیں, اور یہ مشروط نفع ہوتا ہے اس لیے جائز نہیں ہے. ہمارے رشتہ دار کہتے ہیں کہ فارغ لوگ ہوتے ہیں وہ جو مولویوں کی باتیں سنتے ہیں اور تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بالکل بہت اچھی بات ہے. نوح علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے نا تو ان کی قوم کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتی تھی, اور وہ کہتے تھے ہمارے پاس آپ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈاکٹر جاتا اس کی بات سنتے, وہ ان کو صحت کے بارے میں گائیڈ کرتا, کوئی تاجر جاتا بزنس سکھاتا سنتے. نوح علیہ السلام نہ تجارت کی بات کر رہے ہیں, نہ بزنس کی بات, اس کی نہ صحت کی بات کر رہے ہیں, نہ کوئی ان کو مکانوں کا پروجیکٹ بنا کے دے رہے ہیں, نہ کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں. وہ بات کر رہے ہیں کہ خدا کی مان کے چلو, خدا کی نافرمانی مت کرو. تو قوم کہتی تھی یہ بالکل ہی ایسی بات ہے جس کا ہمارے نہ بزنس میں ترقی ہونے والی ہے, نہ کوئی ہمارا کوئی نہ صحت کو فائدہ ہے. تو اسی لیے لوگ مولوی کو دنیا کا سب سے بیکار طبقہ سمجھتے ہیں کہ نہ ان کی باتیں سننے سے ہماری صحت پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے, نہ ان کی باتیں سننے سے ہمارے سر پہ بال اگ رہے ہیں, نہ ان کی باتیں سننے سے ہمارا پیٹ کم ہو رہا ہے, نہ ان کی باتیں سننے سے ہمارے پیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے, نہ قد بڑھ رہا ہے ہمارا, جو چھوٹے قد کا ہے وہ چھوٹا ہی رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ ان کی باتیں سننے سے ہماری شادی ہو رہی ہے. حتیٰ کہ میرے پاس آنے سے بھی لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی, جو صبح شام شادیوں میں بیان کرتا ہے. میں بھی کہتا ہوں میرے پاس رشتے نہیں. آج بھی ایک صاحب آئے شادی کر, میں نے کہا شادی کی میں ترغیب دیتا ہوں, کراتا وراتا نہیں ہوں. تو ظاہر ہے جو نہ شادی کرا رہا ہے آپ کی, تو وہ دنیا میں سب سے فضول طبقہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن میرے بھائی یہ آپ کو جب پتہ چلے گا جب آپ کو اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ میں آئے گا, اور وہی مولویوں کے سمجھانے سے نہیں آ رہا تو مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا. اللہ نے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر کے چھوڑوں گا. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, نے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے, ایسا نہ ہو. اور پھر یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگوں تمہیں اگر یقین نہیں آتا نا کہ میں مردوں کو زندہ کر کے اٹھاؤں گا اپنے سامنے, فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, دیکھو ماضی کو پہلے مٹی سے پیدا کیا. کیا عقل کہتی ہے کہ مٹی سے انسان پیدا ہو سکتا ہے؟
ثم من نطفہ، پھر اس مٹی سے منی کا قطرہ بنایا. کیا عقل کہتی ہے کہ مٹی سے منی بن سکتی ہے؟ ثم من علقہ، پھر ہم نے اس منی کے قطرے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا. عقل مانتی ہے کہ منی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جا کے خون بن سکتا ہے؟ ثم من مضغہ، پھر اس خون سے ہم نے گوشت بنایا. عقل کہتی ہے کہ خون سے گوشت بن سکتا ہے؟ پھر ہم نے اس میں ہڈیاں پیدا کی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، یہ سارے کو اللہ ثم سے بیان کر رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا، پھر اس کے بعد ایک ایک کو الگ اہتمام سے بیان کیا جا رہا ہے. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ایک نئی تخلیق میں پیدا کر کے ماں کے پیٹ سے ہم نے تمہیں باہر نکالا. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرًا، اس راستے کو آسان کر دیا تمہارے لیے. پھر جب تم دنیا میں آتے ہو، پھر آسمان سے بارشیں برسا رہے اور زمین میں تم بیج ڈالتے ہو، ایک گٹلی ڈالتے ہو. فالق الحب، اس گٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بنا کے پھول لگاتا ہے، پھر اس میں آم پیدا کر کے ان ہر آم میں گٹلی، پھر اس ہر گٹلی میں یہی پروسیس. تو اللہ کہتے ہیں جو اتنی قدرت کے نمونے تمہیں دکھا چکا ہے، اس کے بارے میں تم دھوکے میں مت آنا کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، وہ کرے گا زندہ. تو قرآن بار بار کہہ رہے میرے بھائی، دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو اس دنیا کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کر کہے کہ میں نے مر کے ختم ہو جانا ہے. ختم ہونے کے لیے اتنی عجیب مخلوق اللہ پیدا کر ہی نہیں سکتا. اگر ختم ہی ہونا ہے، مجھے ایک بات بتاؤ، اس کا مطلب مٹی ہو کے سب ختم، تو اللہ نے پیدا کیوں کیا تھا؟ کوئی اللہ معمولی سی چیز پیدا کر لیتا نا. کیا ہو گیا بھائی؟ آپ دیکھو ایک مٹی کا کھلونا بناتے ہو توڑ پھوڑ کر لیے، لیکن آپ جاپان کا شو روم اگر کوئی گاڑی بنائے گا، کیا توڑ پھوڑ کے لیے بنائے گا؟ ہے بھائی، فنا ہونے کے لیے بنائے گا. اس کا کوئی مقصد ہے. انسان سے زیادہ عجیب مشینری دنیا میں کسی مخلوق کے پاس ایسا دماغ نہیں ہے، ایسی آنکھیں نہیں ہیں، اور اتنا خوبصورت جو جسم اللہ نے بنایا اور ایسی سوچ بنائی کہ لوہے پہ محنت کر کے ہواؤں میں اڑا رہا ہے وہ. یہ فنا ہونے والی مخلوق نہیں ہے کہ فنا ہو کے ختم. بس ختم کا مطلب تو قصہ ختم، بس اللہ نے بنایا تھا. فرشتے کہیں گے کیوں بنایا؟ لگے وہ اس لیے بنایا تھا، میں نے پھاڑ پھوڑ کے ختم کر دیا. بس ایسا نہیں ہوتا. یہ تو عقل گہرائی میں جا کے سوچو کہ اس کے بھی خلاف ہے. تو ایک دن زندہ ہونا، ان وعد اللہ حق وان اللہ یبعث من فی القبور. قرآن کے الفاظ دیکھو، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور ایک جگہ قرآن نے نا اپنی قدرتیں بیان کی، اللہ یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان اللہ یبعث من فی القبور، ایک دن اللہ ان کو زندہ کر کے اٹھا کے چھوڑے گا. کیسے عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. ہم تو قرآن میں نا صرف اختلافی چیزیں پڑھتے ہیں. ہر آدمی قرآن کے ذریعے نا اپنی ایک خاص سوچ رکھ کے اس کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. آپ کا کوئی نظر، آپ دجال کے بارے میں آپ کی ریسرچ ہے تو قرآن کی حرائش سے کیا نکال رہے ہو؟ میں جو تفسیر کے لیکچر دے رہا ہوں نا، مفتی طارق مسعود اسپیچز میرا چینل ہے، اس پہ وہ لیکچر لازمی سنیں. اس میں نے التزام کیا ہے کہ ٹو دا پوائنٹ قرآن جو کہہ رہا ہے بس وہ بیان کروں گا میں. اس میں میرا یہ اسٹائل نہیں ہوتا بیان کرنے کا. اس میں تو میں شادیاں بھی لا رہا ہوں، صحیح ہے نا، بچے بھی آ رہے ہیں اس میں. تو یہ تو اس میں تو یہ بھی چلتا ہے. لیکن جو میرا جو تفسیر جو اصل میں بتانا چاہ رہا تھا، تفسیر کے جو میرے لیکچر ہیں نا مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ 1 2 3 4 کر کے چل رہے ہیں. میرا خیال ہے لیکچر نمبر 200 چل رہا ہوگا، 201. وہ ٹو دا پوائنٹ قرآن کا ترجمہ اور ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہے. اس میں جو اللہ جو بار بار باتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا، بس وہی بار بار آ رہی ہیں. تو وہ سنا کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اس کے لسنر بہت کم ہیں، ڈھنگ کی باتیں سننے کا لوگوں کو شوق نہیں ہے حقیقت، سمجھ رہے ہیں نا. اس کو سنا کریں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. قرآن سمجھ میں آئے گا، تراویح میں سمجھ میں آئے گا پھر انشاءاللہ قرآن. تو لیکچر نمبر 1 سے شروع کریں، شروع میں گرامر بھی ہے اس میں. میرا ایک جگہ رشتہ ہو چکا ہے، رشتہ دینداری کی بنیاد پہ ہوا تھا، لیکن اب معلوم ہوا کہ خاندان کی دوسری لڑکی زیادہ دیندار ہے. اب کیا کروں، رشتہ توڑ دوں؟ نہیں، یہ بے دینی کی بات. ایک جگہ بات طے ہو گئی تو جب تک کوئی معقول وجہ ہو نا، وہ رشتہ نہیں توڑنا چاہیے. اس کا حل یہ کہ یہاں بھی کریں وہاں بھی کر لیں، دونوں جگہ کر لیں. اس میں اتنا ٹینشن لینے کی کیا بات ہے یار. مفتی صاحب میری سسٹر کی شادی ہے، مخلوط ماحول اور گانا باجا ہوگا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو سب ملامت کریں گے، کیا کروں؟ نہیں جائیں. اور کیا کریں، نہیں جائیں نا بھائی. اور اگر آپ کے نہ جانے سے کوئی مسئلہ، کوئی بہت دفعہ بہن کا فیوچر خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو بہن اگر اس گانے بجانے پہ راضی نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے. پھر آپ نے اس لیے کرنا ہے کہ بہن کا گھر، بعض دفعہ بڑا لوگ اس کو وہ لے لیتے ہیں، یار بھائی نہیں آیا اس مطلب ان کے خاندانی کوئی مسئلہ چل رہا ہے، تو ایک لاشعور میں سسرال کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی. تو ایسی شدید مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ نارملی حکم یہی ہے کہ آپ کے لیے جانا جائز نہیں ہے. کس قسم کے خواب کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے؟ مثلا ہمیں مختلف قسم کے خواب آتے ہیں جن میں کچھ بالکل بے معنی ہوتے ہیں،
دیکھو خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں لیکن نبوت کا 46واں حصہ ہے, عین نبوت نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ اچھا خواب جو سچے ہوتے ہیں نا, انسان کو خود احساس ہو جاتا ہے کہ یہ خواب جھوٹا نہیں ہے, وہ خود قدرت کی طرف سے انسان کو نا ایک سگنل ملتا ہے کہ یار یہ کچھ غیر معمولی خواب آیا ہے میری زندگی میں, مجھے چند خواب آئے ہیں, جاگتے ہی مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سچا خواب ہے, اور الحمدللہ وہ یعنی ہمیں نظر بھی آیا کہ پورے ہوتے ہوئے نظر آئے وہ خواب. تو یہ انسان کے لاشعور میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ یار یہ مجھے جھوٹا نہیں لگ رہا. مجھے ایک صاحب کے بارے میں خواب آیا, ہمارے بہت قریبی رشتہ دار تھے, ان کو کوئی بیماری نہیں تھی, فٹ فاٹ تھے, مجھے خواب آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. اب ویسے تو زندہ آدمی کے بارے میں لوگوں کو خواب آ رہا ہوتا ہے انتقال ہو گیا, لیکن اس کا انتقال ہو جاتا ہے خواب دیکھنے والے کا, وہ نہیں مرا ہوتا. ایسے بہت لوگ آپ کو ہمیں بھی آئے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں انتقال آیا 20 سال پہلے آیا تھا, اب تک وہ الحمدللہ زندہ ہے, اور لگتا نہیں ہے کہ اگلے 20 سال تک بھی انتقال کا ان کا کوئی چانس ہے. بد دعائیں بھی سائڈوں سے ہو کے گزر رہی ہیں ان کے. تو ایسے خوابوں ہمیں پتہ ہے کہ یار ایسا ہی آ گیا, لیکن ایک ہمارے بہت ہی قریبی ریلیٹیو تھے, ان کے بارے میں مجھے خواب آیا نا کہ ان کا انتقال ہو گیا, تو مجھے لاشعور میں احساس ہوا کہ یہ سچا خواب ہے. مجھے لگا کہ یار یہ, کیونکہ گھر میں ایک ان کا ایسا سما تھا, اور جیسے مجھے خواب آیا 2-4 دن کے بعد پتہ چلا ان کو کینسر ہو گیا, اور واقعی ان کا تھوڑے دنوں میں انتقال ہوا. تو وہ نا قدرت کی طرف سے خود سے ایک سگنل مل رہا ہوتا ہے کہ یہ, جیسے فرعون کو جو وہ مصر کے بادشاہ کو جو خواب آیا نا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں, تو بادشاہ نے صبح دربار بلایا ہے کہ اس کی تعبیر بتاؤ. حالانکہ بادشاہ کو بھی روزانہ آتے ہوں گے نا خواب, کبھی دربار نہیں بلایا ہوگا اس نے. اس دن اس کا چھٹی حص نے کہا کہ یار یہ کچھ ہوا ہے. تو جب اس نے درباریوں کو بلایا, بولا بھائی مجھے خواب آیا کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہے, اس کا تعبیر بتاؤ. تو انہوں نے کیا کہا, اضغاث احلام, یہ پراگندہ خیالات ہیں, آپ سارا دن حکومتی کام مصروف رہتے تو الٹے گائیں بھینسیں آ گئی ہیں آپ کے خواب میں. لیکن ان کا بھائی لگتا ہے کچھ ہے اس میں. پھر یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی. تو بعض دفعہ ایک تو اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ جب بھی سو رہے ہیں خواب سچا ہی آئے گا, بعض دفعہ واقعی وہ سچا ہوتا ہے, اور اس میں انسان کو لاشعور میں ایک بات آتی ہے کہ یار یہ کچھ ہے اس میں حقیقت ہے. تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس لیے ہر خواب کی نہ تعبیر پوچھا کریں, نہ دوسروں کا ٹائم ضائع کیا کریں, نہ اپنا ٹائم ضائع کیا کریں. اور یہ ذہن میں رکھو کہ شادی شدہ خاتون کو اگر سانپ نظر آ رہے ہیں, میرڈ خواتین کو خوابوں میں سانپ چھپکلیاں آتی رہتی ہیں, تو یہ جٹھانیوں کا اور آپ کے تعلقات کا مسئلہ ہے. یہ ساسوں کا, وہ ساس سانپ کی شکل میں کبھی اژدہے کی شکل میں آ رہی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے. تو اس کو آپ سیریس لینے کی کوشش نہ کریں, سمجھ میں. وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ساس پھول لے کے آ رہی ہے خواب میں, ایسا نہیں ہوتا, ایسے خواب نہیں آتے. نند آ رہی ہے اور مٹھائی کے ڈبہ لے, خواب میں بھی نہیں آتی وہ. تو یہ آپ کا اپنا وہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ, کیونکہ اس کو آپ نے اپنی دشمن سمجھ لیا ہے, تو جس کو آپ دن میں دشمن سمجھ رہے ہو وہ خواب میں دشمن ہی کے طور پہ آئے گا. تو اس سے آپ نفرت نہ کریں ساس سے, اور کہ یہ دیکھا میں تو کہا تھا یہ سانپ بن کے کاٹے گی مجھے, خواب میں